نبی کو پاگل کہا ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ اس سے میری بات یاد رکھنا کہ اس سے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مراد نہیں ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو ذکر کو محدود کر دیا ہے صرف کلمے کے ساتھ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے حلقوں میں جمع کر کے یہاں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، تمام دنیا کے پھیلے نقشوں کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کو سمجھانا، یہ ہے کلمے کی کثرت سے جو ہے کلمے کی کثرت کرنے والوں کو پاگل کہلائے جانے کا مطلب یہ ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے آ کر قوم کے نقشوں کے خلاف اللہ کی ذات سے ہونے کا تذکرے کیے تو قوموں نے نبیوں کو پاگل کہا ہے۔ میری بات ذرا دھیان سے سننی ہوگی بھائی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ذرا اس کو سمجھ لو، حدیث میں آتا ہے کہ مختلف خاندان، مختلف قبیلوں کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، یہاں بے شک ذکر کا لفظ ہے حدیث میں، لیکن یہاں ایمان کے مجلس سے اللہ کے تذکروں کی مجلس مراد ہے۔ اجتماعی ذکر سے اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے تذکرے مراد ہیں۔ یہ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت امت میں اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ حضرت فرماتے تھے جن کے تذکرے ہوں گے ان کا یقین ہوگا چاہے ذکر بھی کرتے ہوں، جن کے تذکرے کریں گے ان کا یقین ہوگا دلوں میں چاہے ذکر بھی کرتے ہوں۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ یہاں حدیث میں فرمایا کہ مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندان کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، یعنی مسجد مراد ہے، یہاں جمع ہو کر اللہ کے جو تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سنو تو صحیح، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے جو تفسیر یہ کی ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر کریں، یہ ہے ذکر اکبر۔ ذکر اکبر اس کو فرمایا۔ اکثر مفسرین کی تفسیر یہی ہے کہ ذکر اکبر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے کریں گے۔ ان کے تذکرے اللہ اپنی فرشتوں کے درمیان میں کریں گے، یہ ہے مطلب ذکر اکبر کا۔ اللہ تمہارا ذکر کرے، یہ ذکر اکبر ہے۔ اللہ تمہارا ذکر کرے، اللہ ہمارا ذکر کرے، یہ ہے ذکر اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم غور کریں تو کتنی اونچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان۔ اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقہ قائم کرو۔ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے، یہ بات بار بار ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ صحابہ کی سنت، ان کا طریقہ یہی ہے۔ ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو، ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قدم اٹھانے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک کامل حج کا ثواب، مسجد کی طرف قدم اٹھاوے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے، کیونکہ میرے دوست عزیزو اصل میں دلوں کے پلٹنے کی جگہ مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ وقت ثقیف جو یہ کہتا تھا کہ اسلام تو لائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اور ہمارا بت 1 سال تک باقی رہے گا، ہم اس کو توڑیں گے نہیں۔
اس شرط کے ساتھ اسلام لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں۔ جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو، کیونکہ دعوت باتوں کی طرف نہیں ہے، دعوت ان اعمال کی طرف ہے جن اعمال میں مشغول رہنے سے اور جن ماحول سے دل پلٹتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب مکہ مکرمہ آئے تو قریش نے طفیل ابن عمرو دوسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ڈرایا اور یہ کہا کہ طفیل نہ ان کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا، اس لیے کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات سننے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، کان بند کر لیے کہ کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑے۔ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح کان بند کر کے میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور میں آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن حرم میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میرے دل نے یہ کہا کہ طفیل تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا اور بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ فرماتے ہیں طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور میں نے آپ کا کلام سنا اور اسلام اسی وقت قبول کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سے کہا فوراً کہ یا رسول اللہ میری قوم میری بات مانتی ہے، میں میری قوم کو جا کر دعوت دوں۔ اللہ کی شان، جو کان میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے مسجد سے باہر، انہوں نے مسجد میں آ کر بات سنی اور بات سن کر یہ عرض کیا کہ اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں۔ چند سال میں 80 خاندان، قبیلہ دوست کے 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے، جن کو یہ خیبر کے موقع پر پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جو خود بات سننا نہیں چاہتا تھا وہ 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہوئے۔ افراج دعوت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ داعی طالب امت مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں پر خود لپکتے تھے، یہ نہیں کہ آپ اس میں رہیں کہ لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، واصل ابن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ منورہ پہنچے اور نماز ہو رہی تھی، جماعت میں شریک ہو گئے، اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا کہ ایک نیا آدمی آیا ہوا ہے مسجد میں، آپ خود محراب سے خود تشریف لے گئے آخری صف میں حضرت ابن اسقر کے پاس اور جا کر آپ نے دعوت دی کہ نہیں کہ اس کو ہمارے پاس لاؤ، آپ خود تشریف لے گئے۔ بلکہ میں ایسا یاد کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ سفر میں تھے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ سفر میں تھے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک آدمی کو آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا راستے سے، آپ خود بڑھے اس کی طرف، صحابہ سے نہیں فرمایا جاؤ اس کی بھی دعوت دو، آپ خود بڑھے اس کی طرف اور آپ نے پوچھا کہ کہاں سے ارادہ ہے؟ اس نے کہا اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات میں رغبت ہے کہ تم میرے رسولوں کی گواہی دے دو؟ یہ تو عرض یہ کرنا تھا کہ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں، اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب تو جماعت کو کھانا پکانا نہ پڑا، یہ نصرت ہو گئی۔ نصرت ضرورت کی پرانے کو نہیں کہتے، نصرت تو داعی کے مقصد میں کامیاب ہونے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی غیبی نصرت ہے جس سے داعی اپنے مقصد میں کامیاب ہو، وہ ہے غیبی نصرت۔ میرے دوستو عزیزوں، ضرورت کی لائن کی برکتیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی۔
اصل میں نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں نازل ہونا اور ایسے واقعات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام کے قبول کرنے پر عاجز ہو جائیں. چنانچہ آپ نے فرمایا میں غیب نصرت بتا رہا ہوں کہ افرائی دعوت پر غیب نصرت کیسے نازل ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اس آدمی نے کہا دیہاتی نے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, کون گواہ ہے آپ کی رسالت پر؟ آپ نے فرمایا کہ میری رسالت کی گواہی وہ درخت دے گا جو اس وادی کے کونے کنارے پر کھڑا ہوا ہے. وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا آیا آپ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس درخت سے گواہی دی, اسے 3 مرتبہ گواہی دی, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں.